الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها قال على ربك حتما مقضيا ثم ننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی، برتری سب پاک پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اللہم صلی علیہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ موت و حیات سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ موت کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا چیز ہے، اور موت کے بعد انسان کن کن مرحلوں سے گزرے گا، اور کس طریقے کے مسائل ان کے سامنے آئیں گے، اس سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد قیامت کا وقوع، تمام لوگوں کا حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا، بارہا ہم نے سنا ہے حشر کے میدان کا جو منظر ہوگا کتنا خوفناک، کس قدر بھیاوا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر انسان پریشانیوں سے گھرا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا۔
دھوپ کی تمازت، دھوپ کی شدت، گرمی کی حدت اور عملوں کے اکارڈنگ انسان پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے تمام لوگوں کو گزرنا ہی ہوگا۔ سورہ مریم کے اندر رب کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ رب کریم کا یہ حتمی فیصلہ ہے، رب کریم کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سب کو اس جگہ وارد ہونا ہی ہوگا، سب کو اس جگہ سے گزرنا ہی ہوگا، اور وہ جگہ جہاں سے گزرنا ضروری ہے، جسے ہم اور آپ پلسرات کے نام سے جانتے ہیں۔ پلسرات کس قدر خوفناک ہے، آئیے ہم اس سے ریلیٹڈ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم ہم تمام لوگوں کو اس پرخطر، خوفناک، دہشتناک پل سے آسانی کے ساتھ پار کرا دے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے پار ہونا بڑا ہی دشوار گزار ہے۔ جب راستہ سنکرن ہوتا ہے تو ہم پار ہونے کے سلسلے میں کس قدر خائف ہوتے ہیں۔ ندی کے دو پارٹ کے اوپر ایک لائن کا پول اگر رکھ دیا جائے اور اس سے گزرنے کو کہا جائے تو پھر دل میں جو ہیبت طاری ہوگا، جو پریشانی آئے گی، آپ خود بھلی بھانتی سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ پلسرات جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر پلسرات، وہ راستہ جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، نیچے میں جہنم شعلہ زن ہے، نیچے میں جہنم شعلہ جن ہے، اس کی تپش، اس کی تمازت، اس کی گرمی پوچھنا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر سے پلسرات قائم کر دیا جائے گا، اس پر سے گزرنا انیوارج ہوگا، گزرنا ہی ہوگا ہر ایک انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پلسرات جہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اور سے جہنم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ کیل لگے ہوئے ہیں جس سے گزرتے سمے گناہگاروں کو دوچار ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پلسرات جہاں سے انسانیت کو گزرنا ہے، کتنا خوفناک راستہ ہوگا، کتنا پرخطر
وہ گزرگاہ ہے جہاں سے ہمیں گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا کہ میری امت کو گزرنے کے لیے رب کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ میں پہلا ہوں گا کہ مجھے یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے ساتھ گزر جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عملوں کے اعتبار سے لوگ اس سے گزرتے چلے جائیں گے، کوئی بجلی کی مانند، کوئی ہواؤں کے مانند، کوئی پرندے کے مانند، کوئی گھوڑے کے مانند، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی گھسیٹتے ہوئے اس پرسرار سے اپنے آپ کو پار کر لے گا۔ یہ عملوں کے اعتبار سے ہوگا، نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا، ثواب کے اعتبار سے ہوگا، اچھے کاریوں کے اعتبار سے ہوگا، نیک عملوں کے اعتبار سے ہوگا۔ جن کے پاس نیکیوں کا جتنا خزانہ ہوگا اسی اکارڈنگ وہ آدمی اس راستے سے گزر پائے گا۔ لیکن جو گناہگار ہوں گے، لیکن جو امت کے شریر لوگ ہوں گے، لیکن امت کے جو خطرناک لوگ ہوں گے، امت کے جو ظالم لوگ ہوں گے، امت کے جو گناہگار ہوں گے، اس سماج میں برائی پھیلانے والے ہوں گے، سماج میں دہشت پھیلانے والے ہوں گے، سماج کو پریشان کرنے والے ہوں گے، سماج کے اوپر زیادتیاں کرنے والے ہوں گے، سماج کے اوپر اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز دبدبہ قائم کرنے والے ہوں گے، جو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہوں گے، جو اپنی تیز زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہوں گے، جو اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوں گے سماج کے اوپر ظلم و زیادتی پھیلانے میں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنم کے اوپر جو حکس لگے ہوئے ہوں گے اس میں پھنستے جائیں گے اور آدھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورہ مریم اٹھائیے اور دیکھ لیجیے اس کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم دیکھ لیجیے۔ ثُمَّ نُنَزِّلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہوں گے انہیں بچا لیا جائے گا، اور جو گناہگار اور شریر قسم کے لوگ دنیا کے اندر رہے ہوں گے ایسے لوگ اودھے منہ اس جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے، گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دشوار گزار راستہ ہے جہاں سے ہر آدمی کو گزرنا ہی ہے، نیک ہو، بد ہو، اچھے ہو، برے ہو، سارے لوگوں کو گزرنا ہے۔ اچھے لوگ تو گزر جائیں گے، پار کر جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے، سماج کے برے لوگ جو سماج میں برائی پھیلاتے رہے ہیں، ایسے لوگ اس جہنم کے اندر پھنستے چلے جائیں گے، گرتے چلے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے تو گزرگاہ جہاں سے گزرنا ضروری ہے، وہ سنکٹ راستہ جہاں سے گزرنا ضروری ہے، اگر ہم نہیں گزر پائے، اگر ہم وہاں پار نہیں کر پائے اور اس جہنم میں پھنس کر کے گر گئے جس کی دہشت ہم اور آپ اس کو اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ جہنم کس قدر بھیاوہ اور خطرناک اور خوفناک ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم سوچ پاتے، اگر ہم سوچ پاتے تو سماج میں جو برائیاں ہیں، سماج میں جو خرابیاں ہیں، سماج میں جو بدامنی ہے، سماج میں جو بے چینی ہے، آج سماج میں وہ بے چینی نہیں رہتی، سماج امن کا گہوارہ ہوتا، سماج کے اندر شانتی ہوتی، سماج کے اندر بے چینی نہیں ہوتی،
اور سماج کا ہر ایک انسان چین و سکون کی زندگی گزارتا، لیکن سماج میں بے چینی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جہنم سے بے خوف ہیں، جہنم کی دہشت سے ہم بے خوف ہیں، جہنم کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے ہیں، جہنم کی حقیقت اپنے سینے میں ہم نے بیٹھایا ہی نہیں ہے، جہنم کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، اور اس پل صراط سے ہم تمام لوگوں کو گزرنا ہی ہے۔ اچھے لوگ تو گزریں گے، برے لوگ پھنستے چلے جائیں گے، برے لوگ پھنستے چلے جائیں گے، نیک لوگوں کے سامنے یسعی نورہم یسعی نورہم، یہ عملوں کی روشنی، نیکیوں کی روشنی، اچھے کاریوں کی روشنی حشر کے میدان کے اندر بھی اور پرصراط کے اوپر بھی نیک لوگوں کے سامنے روشنی رہے گی، اس روشنی میں نیک لوگ، متقی لوگ گزرتے رہیں گے، رات تاریک ہو، رات اندھیری ہو، سنکیر راستے سے گزرنا ہو، آپ کے ہاتھ میں اگر ٹارچ ہے، لائٹ ہے، تو آپ گزرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس ہاتھ میں لائٹ نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، اور رات کے اندھیرے میں سنکیر راستے سے گزرنا ہے، ٹارچ والے کو کہتے ہیں تھوڑا ہماری طرف بھی تھوڑا سلو چلو بھائی، تھوڑا آہستہ سے چلو، ہم تیری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طریقے سے یسعی نورہم، جب متقیوں کی روشنی ان کے سامنے سے چلتی رہے گی تو منافقین، شریر لوگ، یہ بدتمیز لوگ، قوم کے فسادی لوگ، قوم میں فساد پھیلانے والے لوگ، قوم کے اندر برائیوں کو رواج دینے والے لوگ، قوم کو بدامنی میں مبتلا کرنے والے لوگ، قوم کے امن اور شانتی کو چھیننے والے لوگ، قوم کے اندر برائیوں کو جنم دینے والے لوگ، قوم کو تباہی میں ڈالنے والے لوگ، قوم کو پریشانی اور مشقت میں ڈالنے والے لوگ کہیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی، تھوڑا سا ہمیں بھی نقتبس من نورک، ہم تیری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تھوڑا سا سلو ہو جاؤ، تھوڑا سا ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا سماجک بھائی رات کے اس اندھیرے میں تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہے، لیکن اس دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس دن جب اس سنکیر راستے سے گزرنے ہوگا اور روشنی نہیں ہوگی آپ کے لیے، اور آپ چاہیں گے کہ کوئی مومن رک جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ رک جائے، تھوڑی سی روشنی اس سے ہمیں استفادے کا موقع دے دے، تھوڑا سا فائدہ دے دے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے گناہگاروں کے لیے جہنم کے اندر وہ ہکس لگا رکھے ہیں، وہ ہکس لگا رکھے ہیں جس سے جہنمی پھنستے جائیں گے، اس میں اور گرتے چلے جائیں گے۔ یہ پل صراط ہے دوستو، ہم نے پل صراط کو صرف سنا ہے، پل صراط کو صرف جانا ہے، ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، پل صراط کی خوفناکی کو نہیں جانا ہے، پل صراط کی دہشت کو نہیں جانا ہے، پل صراط کی حقیقت کو ہم نے نہیں جانا ہے، صرف سننا ہے کہ پل صراط ہے، اس سے گزرنا ہے، کیوں سنتے جا رہے ہیں؟ ارے کبھی سوچو بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے، رات کی تاریکیوں میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کراس کرنا ہے۔ ہمیں کیسے گزر پائیں گے؟ کیسے ہم پار کر پائیں گے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا ہے تو آج کہہ کر کے جائیے، آج سوچ کر کے جائیے کہ ہمیں اس خوفناک راستے سے گزرنا ہے، جس راستے کو پل صراط کہا جاتا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس راستے سے انسانیت کو کراس کرنا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ آپ اگر اس مسجد سے
آج سوچ کر کے جائیے گا کہ ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے تو نشچت روپ سے کل سے آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر ایمان آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر عمل صالح آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر نیک کام آئے گا، اور بغیر سوچے ہوئے ہر جمعے کے صرف سننے کے لیے آئے اور چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جاتے رہیے، جاتے رہیے۔ یہ مسجد کے در و دیوار اس روز گواہ بنیں گے۔ پولیس رات کے بارے میں باتیں کی تھی، پولیس رات کے بارے میں باتیں بتائی گئی تھی، سوچنے کے لیے کہا گیا تھا، گھر کر کے غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ہم نے سوچا نہیں، ہم تو گئے اور آئے اور چلے گئے۔ یقین جانیے کہ اس پرخطر راستے سے گزرگاہ سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو۔ ایک اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ نیک لوگ بجلی کے مانند گزر جائیں گے، ہواؤں کے مانند گزر جائیں گے، پرندے کے اڑنے کے مانند سے اڑ جائیں گے، گھوڑوں کی رفتار سے گزر جائیں گے، دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اگر ہم گھسیٹتے ہوئے پار کر گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری قسمت بہت اچھی رہی ہے۔ یہ پلسرات ہے، آج ہم سوچتے نہیں ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک جوان کو ہنستے ہوئے دیکھا، شابن ایک نوجوان کو دیکھا، ظاہر وہ ہنسنا ہے۔ ایک نوجوان، ہمارے نوجوان جو 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال کے ایج میں، وہ سنے آئے، حسن بصری نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہنس رہا ہے، ہنستا چلا جا رہا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے۔ حسن بصری نے پوچھا، صراط سے گزر گئے ہو، صراط کو پار کر گئے ہو؟ اللہ نہیں۔ پھر پوچھا، ان تدخل النار، کہ تم اس بات سے معمول ہو چکے ہو کہ تم جہنم میں داخل نہیں ہوگے؟ اس ہنستے ہوئے نوجوان نے کہا، لا نہیں، ہم تو پلسرات سے گزرے نہیں ہیں، جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، اس سلسلے میں ہم معمول نہیں ہیں۔ ففیم الزحف، حسن بصری نے کہا، ففیم الزحف، تو یہ ہنسی کس چیز کے لیے، یہ ٹھہاٹے کس چیز کے لیے؟ آگے فرمایا گیا، وہ مات، وہ نوجوان مر گیا اور اسے زندگی میں ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے نوجوان غور کریں، ہمارے بزرگ غور کریں، ہمارے عمر کے لوگ غور کریں، ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں کہ اس پلسرات سے گزرنے کے سلسلے میں کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے، ہم کیسے پار کریں گے، ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے، طاقت میں اندھے نہ ہوئیے۔ آپ کے اندر صرف زبانی ہے، اس میں اندھے نہ ہوئے۔ ہمارے پاس شہرت ہے، ہم اس شہرت میں نہ پڑیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس طاقت میں نہ پڑیں۔ ہمارے پاس قوت ہے،
ہمارے بازوؤں کے اندر قوت ہے، ہم اس کے چکر میں نہ پڑیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کو کل صراط سے گزرنا ہے، ہم کو کل صراط سے گزرنا ہے۔ آپ اگر سوچ کے جائیے گا آپ کی زندگی کے اندر پریورتن ہونا طے ہے، آپ سمجھ کے جائیے گا آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی طے ہے، اور نہیں اور جائیے یہ معلوم ہے سما سے تم آپ نے کل صراط کو سمجھا نہیں، آپ نے جہنم کو کچھ سمجھا نہیں، آپ نے کل صراط کی حقیقت کو جانا نہیں، آپ نے جہنم کی حقیقت کو جانا نہیں، اس کے بارے میں سوچا نہیں، غور فکر کیا نہیں، اور آپ بے خوف ہیں جہنم سے، آپ بے خوف ہیں کل صراط سے گزرنے سے۔ اے معلوم سے تم جو من میں آتا ہے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کا من ہے، آپ کی چاہتے ہیں، آپ کی خواہشیں ہیں، جس طرح کی خواہشیں ہو، جیسے چاہتے ہو آپ کر گزریے۔ یہ معلوم آشک جیسا چاہنا ہے کرو، جو چاہتے ہو وہ کرو، لیکن جہنم تیار ہے ہم انسانوں کے لیے، لیکن جہنم کی آگ تیار ہے ہم انسانوں کے لیے، لیکن جہنم کی خوفناکی تیار ہے ہم انسانوں کے لیے، لیکن جہنم کے سانپ اور بچھو تیار ہے ہم انسانوں کے لیے، لیکن جہنم کی برفیلی جگہ ہم انسانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جہنم کا دہتا ہوا شعلہ ہم انسانوں کے لیے تیار کیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیے چاہے نہ چاہیے، آپ کے من میں ہو چاہے نہ من میں ہو، آپ کی خواہشیں ہو چاہے نہ خواہشیں ہو، لیکن جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا، اس پل صراط سے تو گزرنا ہی ہوگا۔ آپ نہیں چاہتے ہیں گزرنا، آپ کی چاہتے نہیں چلیں گی، آپ نہیں چاہتے اسے پار کرنا، آپ کی چاہتے اور خواہشیں نہیں چلیں گی، آپ کو پل صراط سے گزرنا ہی ہوگا، آپ کو اس راستے سے گزرنا ہی ہوگا، آپ کو جہنم میں گرنا ہی ہوگا۔ اگر انسان نہیں چاہتا ہے اسے آسانی کے ساتھ گزر جانا، انسان نہیں چاہتا ہے کہ جہنم میں پھنسے، انسان نہیں چاہتا ہے کہ جو حکس ہے اس حکس کے اندر پھنسے، انسان نہیں چاہتا ہے اس شوکا کے اندر پھنسنا، انسان نہیں چاہتا ہے اس کانٹے کے اندر پھنسنا اور پھنس کر کے جہنم میں گرنا۔ تو ہماری آنکھیں اشبار ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آنا چاہیے، ہمارے دل کو کانپنا چاہیے، ہمارے جسم میں لذت طاری ہونی چاہیے، ہمیں دہشت میں ڈوبنا چاہیے، راتوں کی تاریکیوں میں توبہ کرنی چاہیے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، رات کے اندھیرے میں رب کو یاد کرنا چاہیے، رات کے اندھیرے میں سماج کے امن و سکون کو چھیننے والے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، سماج میں بے چینی پھیلانے والے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، رات کے اندر آپ کو توبہ کرنا ہوگا، خوف خدا سے اپنے دل کو معمور کرنا ہوگا۔ آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ جائیے، آپ کے لیے تھیوری بیان کر دیا گیا ہے، آپ کے لیے یہ تھیوری بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی خوفناکی سے، آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی دہشت سے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس حکس سے، اس اوکسے سے، اس شوکا اور کانٹے سے جو جہنم میں ہمیں اور آپ کو گرانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو توبہ کر لیجیے برائیوں سے، توبہ کر لیجیے زیادتی سے، توبہ کر لیجیے خرافات سے، توبہ کر لیجیے بدعات سے، توبہ کر لیجیے حقوق چھیننے سے، توبہ کر لیجیے کسی کو ذلیل و رسوا کرنے سے، توبہ کر لیجیے کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے سے، توبہ کر لیجیے کسی کو گالی گلوچ کرنے سے، توبہ کر لیجیے کسی کو اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے سے، توبہ کر لیجیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج توبہ کر کے جاؤ۔ ہم تمام لوگوں کو توبہ کر کے جانا چاہیے، ہم تمام لوگوں کو رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے آج عزم کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ بڑھنے کی ضرورت ہے، اڑان بھرنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم رحیم ہے۔
ہے، رب کریم کریم ہے، اس کی شفقت اس کی مہربانی بہت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ دے، اچھی سمجھ دے، خیر کی توفیق عرضانی کرے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کے ہولناکی سے بچائے، جہنم کی دہشت سے بچائے، اور اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزار دے جو راستہ بڑا ہی پرخطر ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔